सर जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार उसका पता लग गया है, और ये पता अपने लोगों ने लगाया है। मैं यूथियों की बात नहीं कर रहा, अपने लोगों ने लगाया है और बड़ी अहम बात की है और बड़ी ख़तरनाक बात की है और बहुत ज़रूरी बात है। इसके ऊपर जब उस बंदे ने बताया ना, उसका नाम अभी हम बताएंगे आपको आखिर में, तो वो डर डर के बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर बोलूं या ना बोलूं। लेकिन वो ऑथेंटिक बंदा है जिसने ये सारी बात बताई है। इसके बारे में आपको हम आखिर में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको पता है नोटिस का, नोटिफिकेशन का सारा चक्कर चला हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों इस्लामाबाद नहीं आए? शहबाज शरीफ साहब क्यों लाहौर चले गए? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, अंदर का खाता क्या है? ये सारा सर जी हम आपको उसके हवाले से बताएंगे, ठीक है? तो पहले दूसरी खबरें मैं आपको बता देता हूँ, फिर वो बताता हूँ। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ साहब का बेटा, जो 16 साल की उम्र में प्राडो गाड़ी चला रहा था इस्लामाबाद में, उसने एक दो प्यारी प्यारी नौजवान लड़कियों की जान ले ली। उस 16 साल के लड़के ने, उस खलंडरे ने, जो वीडियो बनाते हुए जा रहा था, जिसके बारे में आज हम कह रहे हैं कि जनाब, आप कहते हैं ना कि लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ये सबक है कि इतना बड़ा हादसा हो गया इस्लामाबाद में कि जस्टिस आसिफ का बेटा पराडो चलाते हुए, उसने 2 लड़कियां जो स्कूटी पे जा रही थीं उसको ऐसा ज़ोर से हिट किया और वो दोनों मौके पे फौत हो गए। आप कहते हैं कि मरीम नवाज जो है ना गलत काम कर रही है। इस तरह की हज़ारों जानें जाती हैं, सैकड़ों जानें जाती हैं रोज़ाना। आप कहते हैं कि मरीम नवाज ये लाइसेंस क्यों लाजमी कर रही है, हेलमेट क्यों नहीं दे रही? हेलमेट पहनना लाजमी है, तो हेलमेट अगर पहना हुआ होता तो शायद बचत हो जाती। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है ना, वो सर पे चोट लगने से होती हैं। इधर बाजुओं पे, टांग पे, जिस्म पे कहीं भी लग जाए बंदा मरता नहीं है। बाजू टूट जाता है, टांग मरता नहीं है, और सर पे जो चोट लगती है उससे सीधा मर जाता है। इसलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और मरीम नवाज जो एक्शन ले रही है वो कानून के मुताबिक ले रही है भाई, वो सबके लिए कानून बराबर है। तो आज देखें ना, एक जज के बेटे ने, पहले भी आप देख लें वडेरों के बेटे ऐसे अवाम, जो छोटे बच्चे होते हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, रेसें लगाते हैं। तौबा तौबा। जस्टिस आसिफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके बेटे ने इस्लामाबाद में हिट करके 2 लड़कियों को मार दिया है। अब बताएं, लाइसेंस ज़रूरी है कि नहीं है? या 18 साल से पहले ये जज का जुर्म बनता है कि नहीं? सिर्फ उस 16 साल वाले को कैद में नहीं डालना, इस जज को भी, जिसने बेटे को गाड़ी दी है या उसको उसकी माँ ने दी होगी, इनके खिलाफ भी पर्चा बनता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। अब दूसरी खबरें चलें जी। दूसरी एक खबर है कि जनाब इमरान खान ज़िंदा है और इमरान खान को उसकी बहन उज़्मा से मुलाकात करवा दी गई है, और कहा यह जा रहा है कि ये सारा डील का नतीजा हुआ है। 1 महीने जो इमरान खान को मुलाकातें नहीं करवाई गईं, उसमें सारे मामलात तय किए गए। मुआहदा किया गया कि इमरान खान अंदर से जो है जारहाना बयान नहीं देगा, लेकिन उसका एतबार नहीं है। और ये भी कहा गया कि वो बाहर आके बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। और एक बात पे गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ लिया है, जिसका मैं 2 दिनों से कह रहा था कि सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। ये जस्टिस साकिब निसार का फैसला है
کہ نواز شریف کو جب اس نے سزا دی تو اس نے کہا یہ اب مجرم بن گیا ہے، یہ تا حیات صدر بھی نہیں رہے گا مسلم لیگ نون کا، ٹکٹ بھی جاری نہیں کر سکے گا، الیکشن بھی نہیں لڑ سکے گا، سیاسی بیان بھی نہیں دے سکے گا، ٹی وی پہ نام بھی نہیں لیا جا سکے گا۔ تو یہ چیزیں اس کے اوپر بھی لاگو آتی ہیں نا لاگو عمران خان کے اوپر بھی۔ تو یہ جناب علی یہ طے کیا گیا کہ جناب آئندہ بہنیں جو ہے وہ محتاط رہیں گی اور سیاسی بیانات نہیں دیں گی، اور عمران خان بھی سیاسی بیانات نہیں دے گا۔ اگر وہ سیاسی بیانات دے گا تو پھر اس کی ملاقاتوں پہ دوبارہ پابندی لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ خبر۔ اور دوسری بڑی خبر سر جی میں کہتا ہوں آگے بڑھ کے کھیلیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اب سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ KPK کا ہے، اس نے کہا تھا جو نہیں آئے گا نا اس کو ہم نام بھی لیں گے، پارٹی سے بھی نکال دیں گے، منگل والے دن سارے لوگ حاضر ہوں، اور وہ خود نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ گورنر راج کا کل سے چل رہا ہے نا سلسلہ کہ گورنر راج لگاؤ، اور گورنر بھی ادھر لیفٹیننٹ جنرل کو ہی لگاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے آج سہیل افریدی صاحب ڈر گئے ہیں یا نہیں آئے، وہ آج گورنر راج کی وجہ سے نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جب گورنر راج کی بات ہوئی تو 15 مفرور جو شبلی فراز سارے ہی جو مفرور ہیں نا وہ KPK میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وہ سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ تو ان کو بھی فکر پڑ گئی کہ جناب اگر گورنر راج 2 مہینے کے لیے بھی لگ گیا تو ہم تو سارے پکڑے جائیں گے۔ زرتاج گل، عمر ایوب، شبلی فراز، یہ سارے ہی ادھر ہی بیٹھے ہیں سر، حماد اظہر، یہ سارے ہی ادھر بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی فکر پڑ گئی ہے، اور باہر والے یوتھیوں کو تو کل محسن نقوی نے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو باہر سے پکڑ کے لائیں گے جی۔ یہ دوسری بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ لو جی اب سر جی سب سے آخر میں سب سے بڑی خبر، یہ سب سے بڑی خبر، جیسے آپ کو پتہ ہے میں نون لیگ کے ویلاگ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو نون لیگ کے حق میں ویلاگ بناتے ہیں، ہم سب بناتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ابصار عالم جو پہلے وہ اس کے پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور بڑے اہم عہدے پہ رہے ہیں، اور نواز شریف شہباز شریف کے بڑے قریب ہیں۔ کسی زمانے میں نجم سیٹھی ہوتا تھا، لیکن آج کل سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ ابصار عالم ہے۔ اس نے سر جی بلی تھیلے سے باہر نکال دی ہے، اور ڈر کے نکالی ہے۔ اس نے کہا جی یہ نوٹیفیکیشن جو نہیں ہو رہا نا، یہ 27ویں ترمیم میں ایک ایسی ترمیم ہو گئی ہے جس کے اوپر اب مسلم لیگ نون اور حکومت پچھتا رہی ہے، یہ ایسے ہاتھ مل رہی ہے، پچھتا رہی ہے۔ کیا پچھتا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی ٹھیک ہے، جو عاصم منیر کو ہم نے CDF چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے جو اگلی شک ہے نا کہ 3 فورسز کا بھی اختیار چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کو دے دیا گیا ہے کہ وہ آرمی چیف بھی لگائیں، نیول چیف بھی لگائیں، ایئر فورس کا بھی لگائیں۔ یہ کہتے ہیں غلط ہے جی، یہ سول حکومت کی سپرمیسی نہیں ہے، یہ اختیار شہباز شریف صاحب کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چلیں جی عاصم منیر کی حد تک تو ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو 28ویں ترمیم فوراً وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو آئین میں ترمیم ہو گئی ہے نا، 28ویں ترمیم میں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ تینوں فورسز کے چیف لگانے کا اختیار ہے نا وہ وزیر اعظم کے پاس ہو، جیسے CDF چیف آف ڈیفنس فورسز کا اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اس نے
نام عاصم منیر کا دے کے تو زرداری سے منظوری لینی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اس مرتبہ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو ہے نا وہ 28ویں ترمیم جو ہے نا وہ اس میں یہ شک ختم ہونی چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کے بقول کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اتنا اختیار آرمی چیف کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اندر کی کہانی سر جی، یہ تھیلے سے بلی باہر آئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ابصار عالم نے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، جلتے ہیں پر، آپ کو پتہ ہے نا ایسی باتوں سے پھر پر بھی جلتے ہیں نا۔ یہ سر جی بلی تھیلے سے باہر آئی ہے، اور ہم یوتھیوں کی بات تو ذرا بھی نہیں مانتے۔ یہ اب ابصار عالم نے یہ بات کی ہے، اس ریفرنس سے یہ باتیں اب سارے ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں گے، ابھی اسی وقت بھی وہ چل پڑے گی کہ ابصار عالم نے جی اندر کی کہانی بیان کر دی ہے اور بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں شہباز شریف صاحب 2 دن کے لیے گئے ہیں تو 6 دن کے بعد واپس آئے ہیں، کیوں شہباز شریف صاحب نے یہ سارا کیا ہے۔ یہ سر جی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر عاصم منیر سے بھی بات ہو رہی ہوگی، نواز شریف سے بھی ہو رہی ہوگی، شہباز شریف کی بھی ہو رہی۔ یہ آپ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اختیارات بہت کم ہو گئے ہیں آرمی کے حوالے سے؟ اور یہ صورتحال سر جی ابصار عالم نے بتائی ہے، دروغ بر گردن راوی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ اس کے ذمہ ہے، ٹھیک۔ یہ سر جی اب تک کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے جی، ٹھیک۔ اللہ حافظ۔ اور اب دیکھیں تھوڑا سا یہ جو میں گھومتی چائے پہلے بیان کرتا ہوں، اب وہ اس پروگرام کی وجہ سے میں نے آخر میں کر دی ہے، اور ایک ہم نے جو چینل بنایا ہے منصف کہانی، ہم اس میں بچوں کے نام بھی لیتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کے نام بھیجیں، اور منصف کہانی بچوں کو سبسکرائب کر کے دیں، چھوٹے بچوں کو۔ تو ایک بچے کا دیکھیں آج اب میں نے نام لیا ہے تو وہ بچہ کتنا خوش ہو رہا ہے، زین ارشد نام ہے اس کا، اپنا نام سن کے چھوٹا سا 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، وہ کس طرح خوش ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں، وہ بھی دیکھیں۔